السلام علیکم، ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے اینڈلیس لو کی ایپیسوڈ نمبر 9 کی ویڈیو پر۔ یہ ایک ترکش ڈرامہ ہے جسے ترکی کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک میں دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کمال اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اپنے ڈرائیور مسعود کے ساتھ استنبول کے بیچ پر آتا ہے جہاں پر ایک جہاز ریڈی۔ ناظرین، وہ جلدی بھاگتا ہوا اس جہاز پر پہنچتا ہے اور اپنے کارڈ کے ذریعے کے اندر انٹر ہوتا ہے اور اس بورڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ نہان وہاں پر موجود۔ ناظرین، تب ہی وہاں پر عامر بھی اپنے سیکرٹری مسٹر طوفان کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب تک وہ ساحل پر پہنچتا ہے جہاز کافی دور جا چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، کمال اپنے سامنے جب نہان کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نہان کمال کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہوتے ہی سامنے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ناظرین، کمال بہت زیادہ غصے اور اشتعال میں آ جاتا ہے، لیکن وہ بھی اپنا غصہ بیان نہیں کر رہا تھا۔ ناظرین، وہیں پر لیلا اپنے کچن میں کھڑے اپنے موبائل کو جیسے ہی آن کرتی ہے تو اس پر دیکھ کر ٹائموں سے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ نہان اور کمال آپس میں مل چکے۔ ناظرین، نہان چاہتی ہے کہ میں ایسی لڑکی نہیں بننا چاہتی جسے تم بھول جاؤ، جس پر کمال غصے سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، بس نہان بس، میں تمہاری اور باتیں نہیں سننا چاہتا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے۔ اوپر بتائے گئے موضوعات پر تفصیل سے وضاحت کریں۔ ناظرین، جب کمال نہان کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کیسا اتفاق ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت ایک ہی بورڈ پر سوار، جس پر نہان کہتی ہے کہ مجھے لالا نے فون کر کے اس ٹائم کا کہا تھا کہ وہ اس ٹائم بورڈ میں بیٹھ جائے اور میرے گھر آ جائے، جس پر کمال کہتا ہے کہ سب کچھ کیا دھرا لیلا کا ہے، جس کے بعد نہان کہتی ہے ہم دونوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ ناظرین، وہیں پر عامر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنی سیکرٹری مسٹر طوفان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے ایک نئی بورڈ کا انتخاب کرو اور فل کرو اور مجھے 4 بجے کے پاس اس بورڈ سے بیٹھ کر جانا، جس پر وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ 4:15 والی بورڈ مل جائے، جس پر عامر کہتا ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو، جس پر وہ کہتا ہے کہ سر آپ جس کا پیچھا کرنا ہے، کہتا ہے کمال کا، اور مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ نہان کس کے ساتھ ہے یا کون ہے، یا کمال کے ساتھ نہان ہی تو نہیں ہے، اور مجھے نہان کا بھی پیچھا کرنا ہے، اور اب یہ نہیں پوچھو گے کہ کیوں کرنا ہے کیونکہ میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے تم دھوکہ دو گے یا نہیں، لیکن آج اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ واقعی تم مجھے دھوکہ دیتے ہو یا نہیں، جس پر مسٹر طوفان کہتا ہے کہ سر میرا کام ہے آپ کے حکم کی تعمیل کرو، آپ بے فکر ہیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین، نہان کہتی ہے کہ کمال میں ایسی لڑکی نہیں بننا چاہتی جس کی تم شکل بھی نہ دو، جس پر کمال کہتا ہے کہ اب ان باتوں کا کیا ہے تو تم مجھے کیوں یہ باتیں بتا رہی ہو جبکہ تم ماں بنے گی، جس پر نہان کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، جس پر کمال کہتا ہے کہ ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہیں رہا، بتاؤ تمہیں مجھے ان باتوں بتانے کا کیا فائدہ ہے، جب ہم نے تمام باتیں کرنی تھی وہ ٹائم گزر چکا اور ہم نے اس گزرے ہوئے لمحے میں بہت زیادہ باتیں، جس پر نہان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ لمحہ بہت تکلیف دے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ناظرین، کمال کہتا ہے کہ اگر تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو تم آرام سے بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارا سفر آسانی سے گزرے۔ نہان کہتی ہے کہ تمہارا دل پتھر کا ہو چکا ہے، جس پر کمال کہتا ہے کہ مجھے بیتے کل کی یاد مت دلاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں اور میں نے اپنے زخموں پر بہت مشکل سے مرہم لگائی ہے، جس پر نہان کہتی ہے کہ تم اتنے کیسے بدل سکتے ہو۔ کمال کہتا ہے کہ میں جیسا کل تھا ویسا ہی آج، صرف تم امیرت کی چکا چوندری چاندنی میں رنگ چکی ہے، اور نہان کے ہاتھ میں قیمتی انگوٹھی دے۔ نہان وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ انگوٹھی اتار کر ایک بیٹھے ہوئے اور ایک مانگنے والے فقیر کی جھولی میں پھینک دی۔ ناظرین، کمال نہان کے قریب آنے لگتا ہے تو اس پر عامر کی کال آتی ہے نہان کے موبائل پر۔ ناظرین، نہان موبائل اٹھانے کی بجائے سے سائلنٹ پر لگا دے۔ کمال کہتا ہے کہ اسی کال اٹھا لو، پریشان ہو رہا ہے، جس پر نہان کہتی ہے کہ اب تم مجھے یہ کہو گے کیا میرے لیے یہ سننے کے لیے باقی رہ گیا تھا، جس پر کمال کہتا ہے کہ میں کیا کہوں، میرے پاس کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں، جس پر نہان کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جب مجھے تم امیر زادی ہونے کے پجاری کہہ رہے ہو۔ کمال کہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں تمہارے خامد کو یہ بتا سکوں کہ میرا تمہاری بیوی کے ساتھ پہلے افیئر رہ چکا، جس پر نہان کہتی ہے تمہاری اور عامر کی باتوں میں کسی قسم کی کوئی بھی فرق نہیں رہا، جس پر کمال اسے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور بورڈ بھی رک جاتی ہے کہ مجھے نہ تو تم اپنے ماضی اور نہ تم مجھے اپنے ہاتھ میں تلاش مت کرو اور نہ ہی تم مجھے ڈھونڈ پاؤ گی، اور اگر ڈھونڈو گے بھی تو مجھے حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر اپنے بازو پہ وہ بنا ہوا انفینٹی کا نشان بھی دکھاتا ہے جو کہ ایک سائڈ سے مٹ چکا تھا۔ کہتا ہے تم میرے محبت کا ایک ایسا زخم تھی جسے میں بھر چکا ہوں اور اب میں نہیں چاہتا کہ اس زخم کو خریدوں کیونکہ تکلیف سب سے زیادہ میں ہی۔ ناظرین، کمال ابھی تک اس بات پر گزید تھا کہ نہان اسے یہ نہیں بتا رہی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کے لیے مجبور ہو کر شادی۔ ناظرین، اگر وہ یہ بات بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ کمال کے دل میں اس کے لیے دوبارہ محبت پیدا ہو جائے اور اسے پتہ لگ جائے کہ نہان اس کے ساتھ غلطی ہوئی ہے اور اس کو زبردستی پھنسایا گیا ہے۔
اور شاید وہ نیحان کی مدد بھی کر سکے، لیکن نیحان بضد ہے کہیں کہ اس کے بھائی کو کچھ ہو نہ جائے اور عامر اس کے بھائی کو کچھ کر نہ دے۔ ناظرین، اسی وجہ سے نیحان اسے سب کچھ چھپا رہی ہے اور اس کے سامنے برا بن گئی۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔